سچ کی تلاش ہم سب کر رہے ہیں اپنے اپنے پروفیشنز میں, اپنے اپنے گھروں میں, دنیا میں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں the name of the program is the light within. So آج ہمارے درمیان ایک جرنلسٹ ایکٹیوسٹ موجود ہے. So let me introduce you to my dear friend مظہر عباس. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. I am honored کہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو آج اس وقت, آپ نے ٹائم نکالا. I really truly am honored. نہیں بہت بہت شکریہ. اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ کے زمانے میں تمہاری کزن میرے ساتھ ہوا کرتی تھی نیئر, تم سے بھی اسی حوالے سے پھر بات چیت رہی. اور پھر یونیورسٹی میں پہنچ کے بورڈ میں ہے یونیورسٹی میں, اور نیئر کو بڑا ایکٹیو کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ایکٹیوسٹ نہیں بنی. آپ کو تو اس وقت سے ایک جوش اور جذبہ تھا نا, پیشن تھا کہ کچھ کر جائیں. ہماری ایک پروگریسو تھاٹ ہوتی تھی, اسی ڈائریکشن میں ہم ہوتے تھے. لیکن اس وقت ماحول ذرا مختلف تھا. آپ کے اگر مخالف بھی ہوتے تھے تو ان کے ساتھ آپ کا آرگومنٹ ہوتا تھا, لڑائی نہیں ہوتی تھی. تو ہمارے ایک جو بہت ہی شدید مخالف گروپ کے تھے, ان کے ساتھ ہم جب کیمپس کے اندر ہوتے تھے, کیمپس ڈے ٹائم میں ہماری ایک دوسرے کے خلاف تقریریں ہوتی تھیں, اور رات کو پھر کبھی اس کے کمرے میں کبھی میرے کمرے میں, زیادہ تر اس کے کمرے میں ہم جا کے چائے پیتے تھے. تو پولیٹیشین کیوں نہیں بنے؟ وہ پولیٹیشین آپ اپنی زندگی میں ہوتے ہیں, صرف پولیٹکس وہی نہیں ہوتی جو ہماری خاص ڈیفینیشن میں پولیٹکس کو سمجھا جاتا ہے. پولیٹکس تو آپ اپنی ڈے لائف میں کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹکس از پبلک سروس. I wish people would believe this. ہاں بس یہ ہے نا, یہ جو آپ کی ڈیفینیشن ہے نا پبلک سروس, کون کر رہا ہے پبلک سروس؟ یہ میں نے سوال کیا تھا ادیب رضوی صاحب سے. وہ تو بہت, میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ تھے. کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹوڈنٹ موومنٹ شروع کی تھی, ان کا تعلق ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ کیوں نہیں, آپ پریکٹیکل پولیٹکس میں کیوں نہیں گئے؟ تو میں کہنے لگے یہ میں کرتا رہا ہوں, پبلک سروس از آل. پبلک آپ لوگوں سے ہی تو رشتے اپنے جوڑتے ہیں. لیکن دیکھیں نا, جو بھی جنہوں نے اس طرح کی سوچ رکھی تو وہ سوشل سروس میں چلے گئے زیادہ. پاکستان کو بنانے کے لیے اگر ادیب رضوی جیسے لوگ ہوتے, ایسے گیونگ لوگ ہوتے جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں, جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ یار ہم اس میں آئے ہیں تو سچ بولیں گے اور پبلک سروس کریں گے, اور تو آپ سوچو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. دیکھیے ہم نے تو ہم بیسکلی ہم ایک ڈائریکشن لیس نیشن ہے. ہماری کوئی ڈائریکشن سیٹ ہی نہیں کی گئی پہلے دن سے. ہم نے ایک ملک بنا لیا, اب ملک چلانا کیسا ہے اس کا ہمیں نہیں پتہ تھا. پہلے دن سے ہم ایک تقسیم کا شکار رہے. ہم نظریاتی کنفیوژن میں بھی رہے. اس میں ہم اسٹیٹ نیریٹو بھی ہمارا کنفیوز رہا, کیونکہ بانیوں کو تو مار دیا نا پہلے آپ نے. قائد اعظم بیچارے بھی چلے گئے, وہ بنا کے آپ کو ملک دے کے چلے گئے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو ایک جو پارٹی جس نے ملک بنایا وہ ملک بناتے ہی بکھر گئی. اب اس میں تو مشکل ہے کہ میں آپ سے پوچھوں, تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوا اور کیا کیا وہ واٹ آر دا ریزنز. بٹ یہ بیسکلی دیکھیں, میرا ہمیشہ ہوتا ہے مظہر کہ جو ہوا وہ سب چیزیں ہوئیں وہ دے آر پارٹ آف ہسٹری. مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس از سرونگ دا پیپل اینڈ پالیٹکس از اسپیکنگ دا ٹروتھ, تو یہ مجھے ایز اے پرسن مجھے یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہم یہ چیزیں اور یہ پرنسپلس اور یہ سب سوچ کے تو رکھتے ہیں بٹ ہم فالو نہیں کرتے ہیں. منافق ہے نا ہم, بڑے منافق ہیں. اس لیے کہ مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے ہم اس لیے منافق ہیں کیونکہ ہم تاریخ بھی اپنے مطلب کی لکھنا چاہتے ہیں. ہم نے تاریخ بھی اپنے بچوں کو ہم جو تاریخ بتاتے ہیں وہ تاریخ اس تاریخ سے بڑی مختلف ہے جو اصل تاریخ ہے. جی. اور ہر پروفیشن کا ایک کوڈ ہوتا ہے انکلوڈنگ پولیٹکس. تو اگر آپ اپنے پروفیشن سے ہی سنسیئر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی بیانیہ پیش کر رہے ہیں, جو بھی بیانیہ سامنے رکھ رہے ہیں, اس بیانیے کی بنیاد جو ہے وہ سچ پر نہیں ہے. صحیح کہہ رہے. اب مجھے اسی بات سے میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہم نے جب پروگرام شروع کیا ہے اور جو ہمارا بیسکلی اس پروگرام کا وہ ہے فارمیٹ, جو تھاٹ ہے وہ لائٹ ود ان ہے کہ اللہ میاں جب آپ کو دنیا میں بھیجتے ہیں آپ کے دل میں وہ روشنی ہونی چاہیے. وہ روشنی مدھم پڑ جاتی ہے, پھر آپ اس کو اور اگر دباتے جاتے ہو تو روشنی آئے, جیسے ہمارے یہاں ہے. ایز اے رائٹر اینڈ ایز اے پرسن مجھے 2 سوال کرنے ہیں آپ سے کہ ڈو یو تھنک پیپل کین ریئلی لیو ود انٹیگریٹی اینڈ دس تھنگ اف دے آر لائنگ سو مچ, مطلب کہ آپ
what are you telling your children? What are you giving back? How do we دیکھیں لیڈرز آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. تو ہمیں leaders لیڈرز آلویز لیڈ فرام دا فرنٹ. ہمارے یہاں بدقسمتی سے ایسے لیڈرز آئے نہیں. اچھا باہر کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں، باہر کی دنیا میں بہت سی برائیاں بھی ہیں، بہت سے تضادات بھی ہیں، لیکن اب بہت سے آپ کو ایسے وزرائے اعظم اور ایسے صدور اور ایسے ملکوں کے جو ہے نام آپ کے سامنے ہیں کہ وہاں کے جو رولرز ہیں وہ اپنے آپ کو عام آدمی سے کاٹتے نہیں ہیں. جی بالکل وہ اپنے آپ کو عام آدمی سے، وہ کسی پوزیشن، دیکھیے آپ کا اصل امتحان ہوتا ہے جب آپ کے پاس اختیار ہو. بالکل اب کوئی کسی بھی پوزیشن میں ہو، آپ جب آپ ایک کسی پوزیشن پر آتے ہیں نا، وہ آپ کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی تھنکنگ ہے، جو آپ کی تھاٹ ہے، وہ عملی زندگی میں بھی آپ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر میں ایک پوزیشن میں پہنچ گیا ہوں تو کیا میرا رویہ اس عام آدمی سے کٹ جاتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے؟ وہاں نہیں ہوتا. وہاں وہ جو وزیر اعظم ہے وہ سائیکل پر دفتر آتا ہے اور بالکل آفیشیل کام کے لیے آفیشیل گاڑی یوز کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں لوگوں کے اندر اتنا، لوگوں میں اس سوسائٹی میں بھی جو ویسٹرن سوسائٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہاں مورل ویلیوز بہت ہوتی ہیں. جی وہاں وہ لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ اس کا کوئی اس طرح کا اسکینڈل یا چیزیں سامنے آ جائیں. اور وہاں پھر لیڈرز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی ایسا چیز اسکیم یا سامنے آ جاتا ہے تو دے ریزائن، دے اسٹیپ ڈاؤن. تو اگر ہم نے وہ روایات نہیں قائم کی. ہمارے یہاں جب لوگ منتخب ہوئے یا کسی بھی پوزیشن پر آئے تو وہ انہوں نے اپنے سے نیچے والوں کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ کیا. اس کی سر کے اوپر چڑھ کے آئے نا ہاں، وہ جو اس کو اوپر لانے کی کوشش کی. جی کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انکمپٹنس، 100% کیپیسٹی کا پرابلم، اور تیسرا کرپشن. اور کرپشن کو ایز اے نارمز ہم ایکسیپٹ کرتے چلے گئے سوسائٹی میں. اب اس کا پوری معاشرے میں آپ کا اسٹیٹس کانشیس، یعنی میں یہ نہیں سوچتا کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی آئی کیسے، جی اور یہ پہلے دن سے ہے. اور ہمارے یہاں کیونکہ فرام دا ڈے ون جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رہا وہ انتہائی ڈوجی سا رہا. اور نہیں لیکن مظہر میں سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہ میں بات سے نہیں ایگری کرتی کہ ہمیشہ سے. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب، ہماری جنریشن جو تھی اس میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ بندہ اسمگلر ہے یا اس کے پیسے ایک دم سے نوو ریش ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا، تو لوگ ذرا سا کتراتے تھے. ایک سوچ ہوتی تھی کہ نہیں یار یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ نے بولا نا مورل ویلیوز. دیکھیے مجھے ایسے لگتا ہے کہ صرف ہم اس چیز پہ چلے گئے کہ جو بس آپ نے نماز 5 وقت پڑھ لی، آپ نے 100 لوگوں کو لے گئے آپ عمرہ کرانے کے لیے، آپ نے یہ کر دیا، ان کو فری میں عمرے کرا دیے، یہ کر دیا، آپ بس پاک صاف ہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ جو لیسنز ہیں جو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جو چیزیں جو مورل، جیسے آپ کہہ رہے ہو مورالٹی ہے، جو ایتھکس ہے، جو ہم اسکول میں بچپن میں سیکھتے آئے ہیں، دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. دیکھیے ہم نے، جیسے میں ظاہر اپنی بات کر سکتا ہوں، ہم نے جو ہے اپنا آئیڈیلائز کیا وہ اپنے فادر کو کیا. وہ تھے یا کچھ پروفیسرز تھے، انہوں نے ایک کالج بنایا، اس کی اسپرٹ یہ تھی کہ انہیں یہ لگا کہ صبح جو بچے کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ان کے لیے شام کا کوئی کالج نہیں ہے. وہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کیسے پڑھیں وہ، تو انہوں نے سٹی کالج حیدرآباد بنا دیا. کیا نا تو اس طرح کی جو اور ایسے بے شمار لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں بھی، بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں. اسی لیے تو جو پاکستان آدمی چل جو رہا ہے. خاموشی سے کام کرتا ہے نا، وہ کبھی بھی اپنی پبلسٹی نہیں چاہتا. جی بالکل، وہ تھینک چاہتا یو ہے کہ اس کا کام بولے. تھینک یو، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آپ کے لیے یہ نہ ہو کہ میری شخصیت ابھرے. آپ کا پیشن یہ ہونا چاہیے اور آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کام ابھرے. پھر آپ کے یہاں ایک آرٹیفیشل معاشرہ جو تشکیل ہے پایا. اس وقت آپ کے ہاں، سامنے ہے. آپ کے یہاں ہم اپنے آپ کو بہت مذہبی کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہیں. منافق ہے نا، ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے ہم نے ہر چیز کا. منافقت ہاں کہتے ہیں ہاں، اس کو. اس کو تو اصل میں اس وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے. اب آپ نے بھی کہا کہ شروع میں کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ تھوڑا سا آپ یہ بھرم ہوتا تھا کہ ایک آدمی اگر فرض کریں وہ کسی غلط کاموں میں ہے بھی، اور تو وہ چھپاتا تھا اس کام کو.
کہ یار یہ ہاں پبلکلی نہ آ جائے چیز سامنے کرپشن کے. اب وہ نارم بالکل بن گیا نا، نارم بن اب گیا. نارم بن گیا ہے، آپ کا اسٹیٹس بن گیا ہے. میں جو رکشے سے اترنے والے یا بس سے اترنے والے کی عزت اس طرح نہیں کرتا جس طرح میں گاڑی سے اترنے والی کی کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس بڑے بڑے گارڈز ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے. تو اس معاشرے میں جو جن کو ہم مغربی معاشرہ کہتے ہیں، ان معاشرے میں اور بہت سی خرابیاں ہوں گی. یہ جو ان کی نارمز ہے نا، کہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ اسے یہ نہیں دیکھیں گے کہ منسٹر کے ساتھ ایک گاڑی کا کاروان چل رہا ہے، حالانکہ وہاں ہم سے زیادہ، اور وہ بیل بھی بج رہی ہاں، اور تھی. وہاں حالانکہ وہاں ہم سے زیادہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، لیکن انہوں نے اپنے کم سے کم مورل ویلیوز کو بہت امپورٹنس دی ہے. انہوں نے کم سے کم ایز فار ایز دا پبلک سروینٹس آر کنسرن. آپ مجھے یہ بتاؤ، ٹھیک، آئی ایگری ود یو آل دس، مجھے یہ بتائیں کہ ایز لائک آپ، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں نہیں پتا کل ہم باہر نکلتے ہیں ہم ہیں کہ نہیں ہیں، ہم کو یہ تھاٹ تو لوگ رکھتے نہیں ہیں نا. جب آپ رشوت لے رہے ہوتے ہو، آپ پیسے کما رہے ہوتے ہو، آپ کو سڈنلی پاور مل جاتا ہے تو آپ پاور ہنگری ہو جاتے ہو. آپ یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ میں نے رحم، forgiveness چیزیں جو ہیں وہ اتنی ضروری کی ہیں کہ آپ کسی دوسرے انسان کو، چاہے وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ آپ ظلم نہیں کرو، کیونکہ جب ظلم آپ کرو گے تو اللہ پوچھے گا آپ. اب یہ دیکھ لیں نا کہ ہم 95% مسلمز ہیں، تو رمضان میں ہمیں قیمتیں کم کرنی چاہیے یا بڑھانی چاہیے؟ ایگزیکٹلی، وہ کرسمس کے اوپر تو کم کر دیتے ہیں اور ہم لوگ ڈبل کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ چیزیں شو ہوتی ہیں. اور یہ بھی چھوڑ دیں آپ، ایک سوسائٹی میں ایک نارمل نارمز جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی ہے، آپ اور کائنڈنس ہوتی ہے. آپ جس طرح کہتے ہیں کہ بہت سی قومیں اپنے ٹریفک رول سے پہچانی جاتی ہیں. ہمارے یہاں اسلام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں رول نام کی چیز نہیں ہے، رول نام کی چیز نہیں ہے، جسٹس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے، بالکل اور نہیں، رولرز کا لا ہے. بالکل بالکل صاف بات ہے. اچھا، اور ہمارے یہاں نیچے سے اوپر سے لے کے نیچے تک آپ چلے جائیں، پریزیڈنٹ سے لے کے آپ ایک کلرک تک بھی چلے جائیں، تو وہ کلرک بھی پیسے لیتا ہے. کہ وہ کہتے ہیں اوپر والا لے رہا ہے تو میں اوپر کیوں نہ لے رہا ہے. تو یہ اچھا، یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ وہ لے رہا ہے تو میں لوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے. ایگزیکٹلی، یہی خوف خدا کی تو بات کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے نا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ غلط کر رہا ہوں. یہ تو مجھے تو کم سے کم پتا ہے نا کہ میں جو کر رہا ہوں میں غلط کر پر رہا ہوں. مگر یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دفعہ کرتے ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، وہی کام آپ 2 قتل کرو گے تو پھر آپ کو سوچو گے، تیسرے قتل کے بعد تو آپ بالکل ہی مطلب. اور سب سے زیادہ جو ایک تکلیف دہ عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ سارے جو لوگ ہیں، یہ جب اپنی چاہے وہ ایز اے سول سرونٹس ریٹائرڈ ہوتے ہیں، یہ جب مورالٹی کی بات کرنی شروع کرتے ہیں تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. اور بہت سے ہمارے ایسے سول سرونٹس نے اپنی کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک آدھ کتاب کی لانچ پہ جا کے میں نے کہا کہ آپ کیا کرتے رہے اتنے عرصے میں، آپ ان پوزیشنز پر رہے، ایگزیکٹلی، تو آپ کیا کرتے رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ آپ کے ایسے لوگوں کی کتاب کا جو ابتدائیہ ہے وہ ریگریٹ سے شروع ہونا چاہیے. پہلے تو آپ یہ ریگریٹ کریں، پہلے تو یہ کنفیس کریں، رادر ریگریٹ کے کنفیس کریں، اپنے آپ سے شیشے میں کنفیس کر لیں کہ آپ جو کر کیا رہے ہیں، کہاں آپ نے سچ نہیں بولا. اور انڈین جرنلسٹ ہے کلدیپ نیر، ان کی ایک کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے ایک زندگی کافی نہیں. تو اصل چیز یہ ہے، مطلب میں ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا کہ ہم کل نہیں ہوں گے، تو میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ظاہر ہے آپ تو نہیں ہوں گے نا، لیکن آپ کو اچھے نام سے لوگ یاد رکھیں. آپ نہیں ہوں گے لیکن آپ کے بچے تو ہوں گے. اور مزر اچھے نام سے لوگ انہی لوگوں کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے، اور یہ آرگینک ہوتا ہے. اپنی تصویریں چھپا کے، اپنی تصویریں لگا کے ہر جگہ لوگ آپ سے پیار نہیں کرتے، چاہے آپ جتنا بھی اس کو کرنا چاہیں. یہ چیز ایک بڑی ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا کام ہے، آپ ہاسپٹل بناتے ہیں، آپ اسکول بناتے ہیں، آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آرگینکلی لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. ابھی میں ریسنٹلی گیا تھا، عیدی سینٹر گیا تھا، ظاہر ہے ستار عیدی صاحب اب نہیں ہیں، لیکن وہاں ان کی بیٹی کو بھی کام کرتے دیکھا، ان کے بیٹے کو بھی کام کرتے ہوئے دیکھا. تو اس میں بہت سے لوگوں کی دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ایک آتا ہے، ایک شخصیت کا اپنا چارم اور پرسنالٹی تو ہوتی ہے جس کی گرد وہ سارا کام گھوم رہا ہوتا ہے، اور اس کے جانے کے بعد اثر بھی پڑتا ہے، کیونکہ
جو جس لگن سے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کو پذیرائی بھی ملنی چاہیے، اس کام کو سپورٹ بھی ملنی چاہیے۔ ایک اور چیز جو میں نے بہت زیادہ اپنی اس سوسائٹی میں دیکھی وہ ہے جیلسی، رائٹ، ایک دوسرے کو نیچا گرانا بجائے اس کے کہ اس کو انکریج کرنا۔ بہت چھوٹی سی بات ہے یہ، ہے نا، ہاں ہاں، بڑی ایک چھوٹی سی یہ چیز ہے۔ بہت سی آرگنائزیشنز میں ہم نے پورے سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں بھی دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جب انکمپٹنس لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کمپٹنس لوگ اوپر آئیں۔ بالکل تو 100%۔ تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دبانا چاہیں گے، وہ کریں گے، لیکن آپ کا کام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار آپ میرے خلاف کر بھی لوگے سازش، لیکن مجھے چھپا نہیں سکو گے۔ تو میں نے تو اپنا کام کرنا ہے، آپ یہاں نہیں کروں گا کہیں اور کر لوں گا اس میں۔ لیکن یہی تو بات ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہو نا، کہ مطلب آپ بھی اس میں اتنے ہو، اب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کا ٹرسٹ لیول ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم جہاں بھی جاتے ہیں، جیسے ہم نیوز نہیں سنتے اب، جیسے ایک زمانے میں نیوز کا ہوتا تھا، ہم فوراً لگاتے کہ جی یہ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ والا، میں چینلز کے نام نہیں لوں گی کسی کے بھی آبویسلی، کہ آپ کا فیلنگ ہوتی تھی کہ چلو سنو کیا ہے۔ اب ایسا ہو گیا کہ آپ لگاتے ہی نہیں ہو، آپ کہتے ہو یار یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس نے بھی کہانی بنائی ہوئی ہے، دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، دا مینگو پیپل، عام لوگوں کا، یہ عام لوگوں کا یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کیا فرق پڑتا ہے، سنیں نہ سنیں۔ What can you do? What are the 3 things that you can do to make a difference? کسی کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ خدا کے واسطے آپ نے اپنا جواب دینا ہے، اس ملک کو بچا لو۔ دیکھیے اصل وہ چیز یہ نہیں ہوتی کہ آپ میرا کام تو بیسکلی اگر میں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے کہوں تو میرا کام تو انفارمیشن دینا ہے۔ اب مجھے انفارمیشن نہ دینی جو بھی لوگ ہیں یا قوتیں ہیں، یا ان سے بھی یہ بات میں کرتا رہتا ہوں کہ آپ انفارمیشن نہیں دیں گے تو اٹ آلویز لیڈ ٹو ڈس انفارمیشن، وہ اطلاع کہیں نہ کہیں تو جائے گی، سچ رکتا تو نہیں ہے۔ ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر چیزیں ڈسٹارٹ ہوتی رہتی ہیں، تو آپ ایک اسپیس دیتے ہیں ڈس انفارمیشن کو جب آپ انفارمیشن کو روکتے ہیں۔ بالکل، جیسے پی ٹی وی کے ساتھ یہی ہوا نا، پی ٹی وی، اسلم اظہر صاحب کہا کرتے تھے کہ پی ٹی وی اسٹیٹ ٹیلی ویژن نہیں ہے، پی ٹی وی نیشنل ٹیلی ویژن۔ کتنا ڈفرینس ہے اس میں، دیکھیں۔ وہ کہتے تھے جب آپ اس کو اسٹیٹ ٹیلی ویژن بناؤ گے تو اٹ ول لوز اٹس کریڈیبلٹی، جب آپ اس کو نیشنل ٹیلی ویژن بناؤ گے تو اس کا ایک نیشنل نیریٹو ہوگا کہ، اور اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی میں کلچرل شو پروگرامز بھی ہوتے تھے، تعلیم بالغاں بھی ہوتا تھا، اس میں ہر طرح کی ڈفرینٹ شیڈز آف، جو آپ کو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل میں نہیں نظر آتا۔ اچھا پھر یہ کہ ہمارے لوگوں کا بھی، چونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو آلٹرنیٹ نہیں دیے، ہم نے لوگوں کو نہ تفریح کے آلٹرنیٹ دیے، ہم نے سینماز ختم کر دیے، ہم نے ڈراماز ختم کر دیے، ہم نے سوچ ختم کر دی، سوچ ختم کر دی، فریڈم آف تھاٹ۔ تو ہم نے جو ہے یہاں اس ملک میں پیپر انڈسٹری لگنی چاہیے تھی تاکہ اسکول کی کتابیں بھی سستی ہوتیں، اخبار بھی سستے ہوتے، اور جنرل کتابیں بھی سستی ہوتی۔ تو ہم نے ایسٹ پاکستان کے جانے کے بعد ہم نے یہاں اس ملک میں پیپر انڈسٹری نہیں لگائی، جس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہو گئی، اسکول کی کتابیں بھی مہنگی ہو گئی اس میں۔ تو ہماری پوری جو سوچ تھی وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی۔ اسی طرح آپ اپنی جوڈیشری کے لیول پہ دیکھ لیں کہ ہائیسٹ لیول آف، یعنی ہمارے یہاں ججز کو پینشن جو ہے وہ لاسٹ ڈرا سیلری پہ ملتی ہے، جو ان کو پینشن ملتی ہے۔ اب آپ جج ہیں، یو آر سپوز ٹو گیو جسٹس، یس، تو جو لوگ عام اس میں پینشن پر آتے ہیں ان کو کیوں وہ مراد انہیں کیوں نہیں ملتی؟ زیادتی ہے نا، انجسٹس ہے نا، انجسٹس ہے نا، کہ بھائی اس کے لیے بھی پھر وہی مراحت ہونی چاہیے۔ تو پھر تو آپ وہی تو ہے نا کہ پھر آپ ایک اس کو آپ ادھر وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ وہ اپنے کام ہی نہ کر، سی یو میکنگ اٹ انٹو منی تھنگ، منی از یور گاڈ۔ کیونکہ ہر چیز خراب ہو جائے نا، لیکن صرف انصاف کا دروازہ کھلا ہو، بالکل، تو یہی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں ہوپ دیتی ہے۔ تو ہمارے ملک کے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا، یہ ہو بھی رہا ہے، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جب جسٹس ہی نہیں ہے تو آپ کا کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو دکھ اسی لیے ہوتا ہے انسان کو کہ اتنا پیارا اللہ میاں نے ہمیں ملک دیا ہے جس میں سب کچھ ہے، ایوری تھنگ، ہم اس کو اتنا اپنے پرسنل ایگوز کی وجہ سے، اپنے
انکمپٹنسی کی وجہ سے، اپنی مطلب اپنے پرسنل خواہشات کی وجہ سے اس کو اتنا ڈسٹروائے کریں کہ وہ وی کوڈ بی دا بگیسٹ، اینڈ آئی دیکھیں نا اسٹل وہ، ہیو ہوپ ہاں کہ وی کین اسٹل بی دیکھیں وہ اس دا میں یہی ہے بگیسٹ نا کنٹری. پالیٹکس، جب آپ سیاست کو کاروبار بنا دیں نا. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کراچی میں سڑکیں توڑنا بھی کاروبار ہے اور سڑکیں بنانا بھی کاروبار. ارے بھائی ڈیفینس میں ایک سڑک ٹوٹتی ہے، وہ صحیح بنتی ہے، ہم کہتے ہیں شکر ہے نہیں، بن گئی، دوسری سڑک ٹوٹ جاتی ہے، وہ پھر ہم کہتے ہیں وہ کرپشن ہے کیونکہ ان کو اس لیے کہ توڑنا بھی اسی بزنس کا حصہ ہوتا ہے. یہی تو کہ توڑنے والے کو زیادہ پیسے مل رہے ہاں ہوتے ہیں تو ان تو کا خیر وہ ایک یہ تو ویسی مثال ہے، لیکن نہیں بڑی دل کی ہاں مثال ہے، ہم ہاں تو ہاں روز ہاں کوس رہے ہوتے ہیں. وہی میں نے کہا نا کہ کیونکہ باہر لیڈرز آلویز لیٹ فرام دا فرنٹ، تو جب وہ پبلک سروس بسز میں یا پبلک بسز میں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرے گا تو ظاہر اسے یہ خیال ہوگا اور یہ پتہ بھی ہوگا کہ یار ٹرین کا حال کیا ہے، بس کا حال کیا ہے. جب میں نے ٹریول ہی نہیں کیا ہو بس میں اور ٹرین میں، بدقسمتی یہ کہ ہمارے ان لیڈرز میں سے بہت سے ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی زمانۂ طالب علمی نے شاید بسوں میں ہی ٹریول کیا ہو، جی. شاید ٹرین میں ہی تو ٹریول وہی کیا تو ہو. ہوتا ہے جب آپ کو پاور ملتا ہے نا تو سب سے پہلے ایک فون آ جاتا ہے. ہمارے تو ساتھ اتنے لوگ ہیں، سب سے پہلے ایک بڑا فون آ جاتا ہے، پھر ایک سیکرٹری آ جاتا ہے، پھر ایک بڑی کار آ جاتی ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سب اچھا سے ود ان دا فیملی ہم دیکھیں، یہ جو ایک ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا ہے، اس میں جو ماں باپ ہیں ان کا رشتہ اپنے بچوں سے کٹ گیا ہے. بالکل. آپ 4 دوست بیٹھے ہوں گے، چاروں موبائلز پہ لگے ہوئے ہوں گے. جی بالکل. آپ دیکھ لیں، آپ یوں کراس بیٹھے اور ہوتے سب ہیں کی اپنی اپنی اور ڈس انفارمیشن آ اس کا رہی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ موبائل نے آپ کے ذہنوں کو قابو کر لیا ہے. ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو، وہ بزی رہے گا، وداؤٹ ریئلائزنگ برین کہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے برین بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی آنکھ افیکٹ ہو رہی ہے، ایک خاص ایج ہوتی ہے اس کی. خیر اینی وے، تو ایک ہم نے اپنی فیملی ویلیوز ختم کر دی. ہم نے ایک زمانے میں محلہ کلچر ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہ رہا ہے، اور اگر آپ کا پڑوسی تکلیف میں ہوتا تھا تو آپ مدد بھی کر دیتے تھے. خوشی غم محلے کا پتہ ہوتا تھا آپ کو، محلے کا. آج مجھے اپنے محلے کا نہیں پتہ کہ میرے محلے میں کون کون رہ رہا ہے. ہمارے بچے یا ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ بھائی ادھر گیا ہوگا، اس کے گھر چلا گیا ہوگا، اس کے گھر چلا گیا ہوگا. تھوڑی دیر ہوتی تھی تو وہی لوگ بچے کو چھوڑ جاتے تھے واپس گھر پہ، اس طرح کی. تو اب تو اس مظہر پتہ نہیں چلتا کہ گھر پہ ہے کہ جیل میں ہے کہ کدھر ہے، کچھ ہاں نہیں پتا. وہی ہوتا ہے نا کہ پہلے پتہ ہوتا تھا، اب اب لاپتہ کچھ نہیں ہو گیا. پتا. مجھے بس لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں، میں مطلب یہ ہم باتیں کرتے لیکن اس وقت ہم اس قدر ایک جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ دوا کی نہیں دعا کی ضرورت ہے. اینڈ بیسکلی آئی جسٹ ایٹ دی اینڈ آئی جسٹ وانٹ 3 things دیٹ یو فیل کہ آپ اگلی بک میں لکھو گے، یا آپ ایسی کوئی 3 چیزیں آپ میری آڈینس کو بتا سکو جو ول چینج مائنڈ سیٹ. میں کہتی ہوں مولا دل بدل. میں اپنے آپ سے سچ بولوں نا، سچ بولیں. دیکھیں میں اپنے آپ سے، کیونکہ ہر انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ سب ٹی وی چینل سے کہیں سچ بولیں. ہر انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں میں منافقت کر رہا ہوں یا سچ بتا رہا ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ضمیر کے مطابق بات کر رہے ہیں، کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یار، ایک وقت جا کے میں یہ سوچتا ہوں یار یہ میں نے بات تو غلط کی تھی، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اس میں اگر اتنا ہی ہماری سوسائٹی میں چیز ڈیولپ ہو جائے. اور دوسری بات لوگوں کی، یعنی جیسے اگر ہم فرض کریں ہمیں لوگ سنتے ہیں، ہمیں لوگ دیکھتے ہیں، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی رائے پر وہ اپنی رائے بناتے ہیں. جی. اگر میں اس سے ہی جھوٹ بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نہ صرف اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، میں دوسرے آدمی سے بھی جھوٹ بول رہا ہوں، اور اس کے بارے میں وہ اپنا ایک اوپینین بناتا ہے، اس کو دیکھ کے اور بھی لوگ اپنے اوپینین اور بناتے میں ہیں. اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں جو میں جا کے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. آج جرنلزم بہت ڈکلائن ہے. کہاں ہیں ہم؟ ڈھونڈتے ہیں ہم کہاں ہیں اچھے سب جرنلسٹ چلے گئے اچھے والے. پہلے لفافہ صحافت ہوتی تھی، اب صحافتی لفافہ ہو گئی ہے. بالکل. تو ایسے میں لوگ جو ہے، جب آپ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں، یوٹیوب کی طرف دیکھتے ہیں، ہر چیز کے اپنا ایک فیزز ہوتے ہیں اس میں. تو یوٹیوبرز کو بھی، بہت سے یوٹیوبرز کو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یار اس کے پیش نظر شاید کوئی میسیج یا انفارمیشن دینے سے زیادہ اس کا ٹارگٹ، آئی ڈونٹ بلیم دیم،
کہ یہ ہے کہ یار میرے سبسکرائبر زیادہ سے زیادہ بنے. یہ ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کون سا، بیکاز اب آپ کا جو یہ فارمر یہ جو میڈیا ہے، چاہے کوئی بھی چینلز ہیں، ایک زمانہ تھا کہ آپ نیوز کی بیٹھ کے انتظار کرتے تھے، یار چیٹ شو نیوز کو آ رہا ہے. اب آپ کا جو بھی پالیٹکس، معاف کیجیے گا، جو بھی آتا ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے، آپ کا وہ کنونس ہی نہیں ہوتا، آپ کو ان کو یقین ہی نہیں ہوتا، کہتے چھوڑو یار کہ یہ پھر وہی بات کریں، ان کا کوئی بات کرے. سو وہ اٹس ویری امپورٹنٹ. آئیڈ لائک ٹو تھینک یو فار لیکن دا میں ٹائم. چاہوں گا کہ لوگ پھر بھی ووٹ دیتے رہیں. ووٹ سے مراد یہ کہ ظاہر ہے آپ کے اس وقت تو ایک ایسا ہی سسٹم ہے نا. چیز یہ ہے کہ ووٹ کو الیکشن کمیشن بدل دیں، ووٹ میں یہ کہہ رہا ہوں. نہیں وہ مسئلہ یہ کہ الیکشن کمیشن بھی بدل کے دیکھ لیا نا. کہاں دیکھا بدل کے؟ چھوڑے نا. یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے، یہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کے ہی تو بنایا تھا. کون سی اپوزیشن؟ چھوڑ دینا وہاں پہ. نہیں میں پالیٹکس میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ووٹ آپ کے خلاف دیا. آپ فارم 47 اور فارم 45 وہ والی فارم بات ہے. 47 پاکستان میں پہلے دن سے ہے. ہاں لیکن اس کی حکومت تو پہلے دن سے نہیں ہے نا. ارے فارم 47 کی حکومت آپ کی یہاں 30-35 سال تو ایسی حکومت رہی کہ جیسے نہ فارم 45 کی پرواہ تھی، نہ فارم 47 کی. چلیں بیٹر ڈیز ٹو کم، آئی ہوپ بیٹر الیکشنز، بیٹر ڈیز. کیونکہ اس کے علاوہ کیا ہوگا اگر فرض کریں آپ نے یہ آپشن نہیں یوز کی. ضروری ہے یہ آپشن آپ نے نہیں یوز کی تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کو اختیار دے رہے ہیں کہ جو چیز چاہے کرتے رہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا، مجھے جو بہت اسٹرانگلی فیل ہوتا ہے کہ اب ہمارا ٹائم ٹو گیو بیک والا ٹائم ہے، یوتھ کا ٹائم ہے. یہ ینگر پیپل جو آپ کی جو نئی جنریشن ہے، جو سچ بولنے والی جنریشن، ان کو آپ کو یہ دینا چاہیے پاور. نئی جنریشن کے لیے یہ کہ پڑھیں ضرور، صرف جذباتی نعروں سے تبدیلی نہیں آتی. بالکل صحیح بات ہے. اگر آپ آئی ایگری، کلیئرٹی آف تھاٹ آپ کی ہمیشہ پڑھنے سے آئے گی، پڑھنے سے، سمجھنے سے اور سچ بولنے سے. جب آپ اپنے آپ سے سچ بولیں گے، جب آپ شیشے میں دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی جو میں نے آج کیا ہے میں سچ ہوا، اس ایک چھوٹے سے کام سے میں نے اس بندے کا فائدہ کیا، جو میری قوم جو میرے لیے کر رہی ہے. شخصیات سے زیادہ نظریات پڑ جائیں. شخصیات سے زیادہ نظریات پہ ہی جاتے ہیں. نظریات ہی تو آپ کو آگے، میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں یا آپ اس کا دیکھتے ہیں تو آپ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا. اور یہ ہمارا ایک بڑا ہی وہ ہے کہ جی شخصیات کی پیار، ٹوٹلی اٹ از، شخصیات 2 منٹ کا کام ہوتا ہے. جو نظریات آپ کو افیکٹ کرتے ہیں نا، وہ چیز وہ لوگ آگے جاتے ہیں. کیونکہ شخصیات سے آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. بالکل آتی ہے کہ ایک وقت میں کسی کو سمجھ رہا ہوں کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، میں اس کے لیے بالکل آگے جب اسے اختیار ملتا ہے تو میرا ڈس اپوائنٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. میں کسی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کروں گا تو پھر میرا جو ویژن ہے وہ کلیئر ہوگا کہ یار ٹھیک ہے، اس نے کام نہیں کیا، اس کو ہٹا دو، لیکن یہ سسٹم چلتا رہے. دوسرے کو لے کر آؤ، اس نے کام نہیں کیا، تیسرے کو لاؤ. اور یہ بھی آپ کو تھوڑا سا بیلنس رکھنا. ایک تو جسٹس کہ آپ اپنے آپ سے سچ بولیں، جسٹس ہو، جو بھی ہو صحیح کام وہ ہو. پلس تیسری چیز مظہر کہ اگر آپ کسی کو ہٹا رہے ہیں، کوئی جا رہا ہے، آپ بیلنس رکھیں. آپ بالکل شخصیات سے نہ کریں، لیکن آپ نظریے کے ساتھ کریں، اور نظریے کے ساتھ اگر مسٹیکس بھی ہوتی ہیں وہ بھی اس کو آپ چانس دیں. خود بڑھیں آگے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں، اور اب خود ہم کچھ نہیں کرتے. دیکھیں نظام عدل نہیں ہوگا نا اگر، جی بس، تو یہ معاشرہ سروائیو نہیں کرے گا. اسی بات پہ میں اینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ نظام عدل نہیں ہوگا تو یہ معاشرہ نہیں سروائیو کرے گا، یہ ملک نہیں سروائیو کرے گا، کوئی چیز نہیں. آج آپ ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، باہر پیسے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اپنے ملک کا سوچیں، ان لوگوں کا سوچیں جو اس ملک میں رہ کے اتنی تکلیف میں ہے کہ تھوڑا سا رحم کریں، تھوڑا سا آپ نیکی کریں، اور خدا کے واسطے ہمارا جسٹس سسٹم ٹھیک کریں. یہ میری ریکویسٹ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو.